اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ سورہ ہجر مکی ہے اور اس میں 99 آیات اور 6 رکوع ہے۔ نزول میں 54 ہے، سورۃ صف کے بعد نازل ہوئی ہے۔ موجودہ ترتیب میں قرآن کریم کی 15ویں صورت ہے۔ سورت کے مضامین وہی ہیں جو ابراہیم اور سورہ رعد میں بیان ہوئے ہیں، یعنی وقوع قیامت اور اس کے منکرین پر سخت وعید اور ان کو دلائل عقلیہ اور نقلیہ سے آگاہ کرنا۔ ماقبل کے اندر چونکہ اللہ کی الوہیت بہت بلند و بالا بیان ہوئی تھی، وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، تو اللہ کی الوہیت کے ادلہ اور پھر اولو الالباب اصحاب العقل ان کی نشانی اور علامات اس صورت میں بیان ہوئی ہے۔ سورت ذوات الراء ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، یہ آیتیں ہیں کتاب کی اور وہی قرآن کریم ہے جو بہترین اور فصاحت بلاغت سے بیان کرنے والی کتاب ہے۔ یہ واو تفسیریہ ہے، عام طور پر عطف معطوف اور معطوف الیہ کے درمیان مغایرت چاہتا ہے، لیکن احیاناً اس کی تفسیر کرتے ہیں، جیسے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، جو نور ہے وہی کتاب مبین ہے۔ آگے چل کر ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، تو 7 مثانی اگر فاتحہ بھی ہے تو اس کو قرآن عظیم بھی کہہ دیا، کیونکہ اطلاق الکل علی الجز شائع ہے۔ اس لیے اگر کوئی ایک آیت بھی پڑھے تو آپ کہیں گے کہ یہ قرآن ہے، اور وہ قرآن ہے بغیر شک شبے کے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کیا افسوس کریں گے کافر لوگ کاش کے مسلمان ہوتے ہیں۔ قیامت کے دن عذاب الہی میں گرفتار ہونے کے بعد کفار اور گناہگار مسلمان دونوں آپس میں لڑیں گے۔ کفار ان سے کہیں گے تم تو کلمہ پڑھتے تھے، نماز پڑھتے، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اس پر اللہ کی رحمتوں کو جوش آ جائے گا اور حکم ہو جائے گا کہ ان سے نکالو جس کے دل میں ایمان و کلمہ رہا ہے۔ بخاری میں تفصیلی احادیث موجود ہے۔ تو جس وقت اعلان ہو جائے گا کہ جس نے زندگی میں کلمہ پڑھا ہے اور کلمہ اس کے دل میں رہا ہے، لہذا وہ آج جہنم سے نکلے، اس وقت کفار افسوس کریں گے کاش کہ ہم بھی اسلام لا چکے ہوتے اور یہ ابدی جہنم اور نار سے بچ جاتے۔ بسا اوقات افسوس چاہیں گے کافر لوگ کاش کے مسلمان ہوتے ہیں۔ ذرہم، رہنے دو ان کو، یاکلو، کھاتے رہے، ویتمتعوا، فائدے اٹھائے، ویلہہم الامل، اور ان کو غافل کرے بڑی بڑی امیدیں، فسوف یعلمون، دیکھو کھانا پینا یا دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا سنن انبیاء اور اولیاء ہے، لیکن ان کے مقاصد صالح ہونا چاہیے۔ ہاں، خوردن برائے زیستن و ذکر کردنس، تو معتقد کی زیستن از بہر خوردنس، کھانا پینے اس لیے کہ اللہ کو یاد کر سکے، عبادات کر سکے۔ آپ نے تو یہ سمجھا ہوا ہے کہ میں بس خالص کھانے کے لیے آیا ہوا ہوں، اور خورد کو نظر رنجور را رنجور تر، وہاں کے معمور است را معمور تر، وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم، اور نہیں ہلاک کی ہم نے بستیاں مگر ان کا وقت شدہ تھا، ایک تحریر معلوم تھی۔ ما تسبق من امت اجلہا وما یستاخرون، نہ آگے بڑھ سکی کوئی امت مقررہ وقت سے اور نہ پیچھے ہٹ سکی۔ وقالو، اور کہنے لگے، یا ایہا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اے وہ پیغمبر جس پر قرآن نازل ہو رہا ہے آپ تو واقعی دیوانے ہیں، کیونکہ آپ کا اخلاص، آپ کی کمال توجہ، آپ کا انہماک، استغراق
پھر توحید و شرائع وہ اس قدر تھی کہ عام لوگ اس کو نہیں سمجھ سکتے تھے۔ حدیث شریف میں ہے کہ خدا کا ذکر ایسا کرو کہ لوگ تجھے دیوانہ کہیں۔ یہی مطلب ہے اس کا کہ دین کے کام میں ایسے سرگردان رہو۔ دین کے کام میں تیری میری اور چاچا اور ماما اگر داخل ہو گئے تو دین کا کیا تیا پھانچا ہو جائے گا۔ دین تو سب سے بلند و برتر رہے۔ ہزار خویش کے بیگانہ از خدا باشد، فدائے یک تن بیگانہ کے اشنا باشد۔ ایک مولانا عبد المنان صاحب تھے، ڈیرہ اسماعیل خان میں کوئی قدیم ٹیچر تھے اسکول کے، اور وہ اس اسکول میں بھی استاد رہے جہاں حضرت مولانا مفتی محمود صاحب نے پرائمری پڑھی تھی یا مڈل پڑھا تھا۔ تو وہاں کا جو ہیڈ ماسٹر تھا اس کا بڑا تعلق تھا انگریز افسران سے۔ کوئی بڑے افسران تعلیمی بورڈ کے آئے تھے اور وہ لڑکوں کا وہ ملاحظہ کرتے، اس کو معائنہ کہتے ہیں۔ تو حضرت مفتی صاحب کو دیکھا تو پوچھا کہ آپ پڑھ کر کیا کریں گے؟ فرمایا آپ کو یہاں سے نکالوں گا۔ کہا کہاں سے؟ کہا ہندوستان سے انگریز کو نکالوں گا۔ آپ یہاں کیوں آئے؟ آپ تو برطانیہ کے ہیں، ہمارے ملک میں آپ کیوں حکومت کر رہے ہیں؟ تو انگریز لارڈ نے ہیڈ ماسٹر کو دیکھا، کہا یہ تعلیم دے رہے ہیں آپ؟ کہا نہیں، میں نے تو پہلی مرتبہ سن لیا، یہ ایک بچہ ہے، اس کا دماغ پتہ نہیں کیسا خراب ہو گیا۔ اور پھر اس کو افسر بالا کو بٹھایا دفتر میں، اور حضرت مفتی صاحب چھوٹے بچے تھے، ان کو ادھر ادھر ڈرایا گھمایا، پھر کہا کہ یہ تو ہمارے سیاہ و سفید کے مالک ہیں، یہ جب چاہے جس وقت چاہے ہم کو ختم کر سکتے ہیں، ان کو ایسا نہیں کہتے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب کو پوری تسلی ہو گئی کہ یہ بچہ بالکل ہم نوا ہو گیا، اور پھر اس کو کلاس میں لے آئے اور لاٹ صاحب کو پھر بلایا۔ لاٹ صاحب نے پوچھا ہاں بھائی بتاؤ پڑھ کر کیا کرو گے؟ کہ آپ کو اور ہیڈ ماسٹر صاحب جیسے لوگوں کو یہاں سے نکالوں گا۔ ہونہار بروے کے چکنے چکنے پاک، کوئی نر وڑو کے پورڑنے کی معلومی کی۔ اور اے وہ شخص جس پر قرآن نازل ہو رہا ہے، بے شک آپ تو مجنون ہے، کسی کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ خلق می گویت کے خسر و بت پرستی می کند، آرے آرے می کند با خلق عالم کارنیست۔ لو ما تاتینا بالملائکہ، کیوں نہیں لاتے آپ فرشتوں کو؟ ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچوں میں سے ہیں۔ بس آپ کے ساتھ ڈنڈے مار موجود ہو، جو نہ من ٹھڑاک اس کو ایک کوڑا مارے۔ کوڑے تو مار رہا ہے لیکن پورے عالم کو پھر مار رہا ہے۔ ایک کرونا کیا ہے؟ کرونا آپ کو پتہ ہی اصل میں بگڑا ہے کروڑا سے۔ کروڑا کہتے ہیں وہ جو پٹائی لگاتے ہیں اس کو، کروڑا ہے وہ آدمی۔ یاد رکھنا یہ تمام الفاظ ان کے بگڑے بگڑا ہے۔ لکه تو سره خبرو کوي تو شمال منه نه نسلتا یکدم غیب شي سوایو منه هغه د ګرځي شکر وایي چا پیرا۔ اچھا جی، ما ننزل الملائکہ الا بالحق، ہم نہیں اتارتے فرشتوں مگر حق کے ساتھ۔ فرشتوں کی کوئی ضرورت ہوگی نا تو ہم اتاریں گے، ان میں سے ایک عذاب الہی بھی ہے۔ تو آپ فرشتے مانگ رہے، آپ تو نبی نہیں ہے کہ آپ کے پاس وحی لائیں گے۔ آپ نے کوئی رحمت کا کام تو کیا نہیں ہے کہ انعام دیں گے، آپ کی پٹائی ہوگی۔ تو گویا آپ اپنے لیے عذاب مانگ رہے ہیں۔ اور ہم نہیں اتارتے فرشتے مگر حق کے لیے۔ حق کے تین معنی ہم نے کیے تھے، یا تو دلائل توحید میں سے، یا حکمت متعالیہ ہے، اور یا اللہ بزرگ و برتر کی ذات اور شان کا اس بات کو۔ وما کانوا اذا منذرین، اور ان کو اس وقت مہلت نہیں دی جائے گی
انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اور بے شک ہم نے اتارا ہے اس قرآن کو اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ الذکر سے مراد قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید کے نزول میں تنزیل واقع ہوئی ہے، تدریج 23 سالہ عرصہ نبوت میں نزول مکمل ہوا ہے۔ اس سے پہلے کتابیں یک لخت دی جاتی تھی۔ وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کافر لوگ کہتے اس پیغمبر کو قرآن ایک دفعہ کیوں نہیں دیا جاتا؟ کذالک لنثبت بہ فؤادک، اسی طرح ہم نازل کریں گے تاکہ آپ کے دل میں بٹھا لے۔ تو 23 سال میں اس کے حفاظ، اس کے اعمال، اس کے افعال، اس کی فضا منور و معطر ہو گئی۔ گزشتہ کتابیں یک لخت دی گئی، لیکن اس کا حافظ سوائے نبی کے کوئی نہیں تھا۔ عزیر علیہ السلام جو 100 سال بعد زندہ ہو کے آئے تو اریحا کے لوگوں نے نہیں مانا۔ آپ نے کہا عزیر کی کوئی نشانی ہے؟ انہوں نے کہا ان کو توریت یاد تھی۔ کہا سن لو توریت۔ تو مطلب یہ کہ آسمانی کتاب قرآن مجید سے پہلے سوائے نبی کے کسی کو یاد نہیں ہوتی، اور چونکہ نبوت پہ محمد باندھے تمام دے نشت پسل محمد انبیاء، اس لیے آپ کے امت کو یہ شرف دیا۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، ہم نے اس کو آسان کیا آپ کی وجہ سے۔ دیکھو آپ بشر انسان ہیں۔ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور ہم اتار چکے ہیں الذکر۔ ذکر مانا وہ کتاب جو قابل یاد، اس کی فصاحت، بلاغت، روانی، اعجاز، تمام کے تمام علوم مقتضی ہے کہ دل و دماغ میں روشنی کی طرح پڑی ہوئی۔ اور پھر ظاہر ہے جس پیغمبر پر نازل ہوا اس پیغمبر کی زندگی یاد ہو گئی، تو سیرت النبی اور سنت و احادیث کے انبار خانے سارے حفظ ہو گئے۔ پر جنہوں نے پیغمبر سے سنا تھا اور پہلے انہوں نے تعلیم و تربیت پائی تھی، حضرات صحابہ، تو الاصابہ فی تمیز صحابہ یا اسد الغابہ فی معرفت صحابہ جیسے کتابیں وجود میں آئی۔ پھر یہ کہ کس کس شہر کے رہنے والے تھے، تو معجم البلدان کی کتابیں سامنے آئی۔ پھر یہ کہ احادیث میں کتنی قسمیں ہیں، تو الروایہ و الدرایا سامنے آ گئے۔ اور پھر یہ کہ احادیث سب ایک جیسی ہے، لیکن میں کبھی و کمزور بھی ہے، تو جمال الدین مزی کی کتاب تہذیب الکمال فی معرفت الرجال، ذہبی کی کتاب میزان الاعتدال فی نقد الرجال، ابن حجر کی کتاب لسان المیزان فی شرح میزان الاعتدال، اور سینکڑوں کتب رجال وجود میں آ گئی۔ پھر اس قرآن میں اور اس پیغمبر کی زندگی میں کیا کیا مسائل پیش آئے، تو مسائل شرعیہ پیدا ہو گئے، فقہ آ گیا، احکام آ گئے، اور پھر اس کے سمجھنے میں بھی اتار چڑھاؤ رہا ہے۔ کسی نے ایک روایت لی، کسی نے دوسری روایت لی، تو چاروں فقہ و چاروں ائمہ، چاروں مذاہب یقین کے ساتھ وجود میں آئے، جو حقیقت میں اسلامی نشاط اور اسلامی زندگی کے حیات کے ستون اور معیار ہیں۔ انا نحن نزلنا الذکر، اور ہم ہی نے نازل کیا ہے اس قرآن کو، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس سے پہلے گزرا ہے کہ توریت، زبور، انجیل کے محافظت علماء سے کرائی گئی۔ علماء یہ کام نہیں کر سکتے، اس لیے قرآن کے بارے میں کہا کہ میں نے نازل کیا اور میں حفاظت کرنے والا ہوں۔ وہ حفاظت کس شان سے ہوئی ہے؟ 1400 سال گزر گئے۔ عرب اور عجم میں، فرش اور عرش میں، شرق اور غرب میں ایک ہی قرآن ہے، جو حضرات صحابہ نے حضرت ابوبکر اور حضرت عثمان کے زمانے میں زید بن ثابت اور قرشیین سے جمع کرایا ہے۔
تو جنہوں نے قرآن کریم کی تفسیر لکھی وہ زندہ ہو گئے، جنہوں نے احادیث جمع کی وہ زندہ رہے، جنہوں نے علل لکھے وہ زندہ رہے، جنہوں نے رجال لکھے وہ زندہ رہے، جنہوں نے درایت اور روایت میں فرق لکھا وہ زندہ رہے، جنہوں نے عجائب اور غرائب لکھے، نہایہ ابن الاسیر اور مجموع بحار الانوار طاہر پٹنی کی، وہ زندہ رہے۔ تو صرف قرآن کو زندگی نہیں ملی، ہر وہ شخص، ہر وہ عالم، ہر وہ علم اور فن جس کا قرآن سے تعلق رہا وہ بھی زندہ رہا۔ داريت أهلك في هواك وهم عداء ولأجل عين ألف عين تكرم۔ قرآن کے خاطر تمام جہان کو زندہ تابندہ کر دیا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اور یقیناً ہم نے پیغمبر بھیجے تھے آپ سے پہلے بھی گزشتہ جماعتوں میں، شیعتن کی جمع ہے۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، نہیں آئے تھے ان کے ہاں پیغمبر مگر وہ ان کا استہزاء کرتے۔ اصل میں استہزاء دلیل حماقت ہے۔ احمق آدمی جو ہوتا ہے وہ ہر چیز کے پیچھے ہنستا ہے، کیونکہ اس میں فہم شعور نہیں ہوتا کہ اس کا ادراک کر لے۔ اس لیے استہزاء ایک لایانی فعل جانا گیا ہے۔ قرآن کریم میں سورۃ حجرات میں کہ جن کے آپ استہزاء کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ سے مرتبے میں اونچا ہے۔ مطلب یہ کہ آدمی باپ کا استہزاء نہیں کرتا، ماں کی نہیں کرتا، استاذ کی نہیں کرتا۔ ہاں اس زمانے میں حرامی نسل کے لوگ پیدا ہوئے ہیں، وہ سب کی کرتے ہیں، تو وہ حقیقت میں شاگرد ہے ہی نہیں۔ سعدی یا شیرازی یا پندے مدی بدذات رہو، بدذات لوگ ہیں، اور بدذات چو عاقل شود گردن زدن استاد رہا۔ سب سے کم ترین فعل جو انسان کا ہے جس پر بہت سخت پکڑ ہوتی ہے وہ ہنسی اڑانا ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ نجات پا قیامت غواڑے رحمانا، شہزار نے کے سوک پدے جہان۔ استہزاء خطرناک بات ہے۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ یہ مقابلہ تو کر نہیں سکتے تھے فصاحت بلاغت کا، صفت اعجاز کا، صحابہ کرام کے اخلاص اور قربانیوں کا۔ اس زمانے میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ داڑھیوں کا، پگڑیوں کا اور علماء کے ابو دباش کا مذاق اڑاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جن کے ہاتھ میں رکھا کیا ہے؟ یہ سب ہمارے محتاج ہیں، ہم ان کے محتاج نہیں ہیں۔ ہاں، علماء ممبر پر ہوں گے، محراب میں ہوں گے، یہ پیچھے کھڑے ہوں گے۔ علماء مسئلہ بتائیں گے تو بادشاہ اور وزیر اعظم اس پر عمل کرے گا۔ اور آج ہائی کورٹ نے سندھ حکومت کو ہائی کورٹ کے اندر بالکل گنگا اور جمنا سے نہلایا کہ جب وفاق کا فیصلہ ہو چکا ہے، علماء کے ساتھ تحریر ہو چکی ہے کہ بھئی مسجدوں میں جماعتیں ہوگی، تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ تو ہر وہ شخص جس نے علماء اور علم کے خلاف قدم اٹھایا، اللہ اس قدم کو کاٹ دے گا، اس کے پیروں کو جہنم میں لٹکا دے گا۔ میں نے ایسے بہت لوگ دیکھے کہ جب میں اسکول جاتا تھا، میرے پاس رومال بھی ہوتا تھا، تو وہ رومال لیتے تھے، کہتے تھے او مولوی صاحب، او مولوی صاحب، او مولوی صاحب۔ لیکن پھر جب جماعت کا وقت آ گیا، ہیڈ ماسٹر نے فیصلے کیا کہ اگر مستغفر اللہ شاہ نہ ہو جو ہمارے استاد سے اسکول کے، تو میرے بارے میں کہا کہ صوفی صاحب پڑھائیں گے۔ بالکل۔ پھر وہ پٹھانوں کے رواج کے مطابق وہ بہت افسوس کرتے تھے کہ ہمیں تو احترام کرنا پڑے گا، اب امام ہو گئے۔ پختونوں میں 7 خرابیوں کے باوجود جس کی اقتداء میں نماز پڑھے اس کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ چنانچہ ہیڈ ماسٹر صاحب ہمارے بہت بڑے عالم سابق صاحب محمد عمر کا بیٹا تھا، جو مولانا لطف اللہ علی گڑھی کے خاص الخاص شاگرد تھے۔ انہوں نے
مجھے ایک موقع پہ بلایا اور مجھے کہا کہ آپ نہیں، اس استاذ کو کہا کہ یہ نہ پڑھائے، یہ بچہ ہے، ہم اس کو پڑھاتے ہیں، کہیں سختی نہ کریں۔ تو پھر وہ مستغفر اللہ شاہ خود پڑھاتے رہے۔ وہاں یہ ہوتا ہے کہ 4 بجے تک سکول ہوتا ہے، تو فیصلہ یہ تھا کہ کم از کم ظہر کی نماز تو ہمارے ساتھ بچے پڑھے۔ چٹائیاں منگوائی گئی، سرائیاں منگوائی گئی، ہر سکول میں تماشے لگ گئے۔ تو خدا کو یہ کرنا تھا کہ حضرت الاستاذ مولانا عبدالحنان صاحب نے مجھے، ہمارے ایک بھائی ہے عطا اللہ، اس کے ذریعے کھلوایا کہ زیارت کاکا سے میں جنازہ ہے، میں وہاں جا رہا ہوں، آپ ہمارے یہاں جمعہ پڑھائے۔ میں وہاں چلا گیا، جمعے کی تقریر بھی شروع کی۔ اس زمانے میں یہ 74 کی لڑائی کون سی تھی وہ جس میں ناکامی ہو گئی، بنگلہ دیش جس میں بن گیا، یہ لڑائی میں پاکستان پٹ گیا تھا، تو اس پر میں نے تقریر کی، وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ آدھی تقریر ہو چکی تھی کہ ماسٹر صاحب ماس سٹاف کے اندر داخل ہو گئے، کیونکہ مولانا عبدالحنان کی مسجد لکھی پڑی مسجد سمجھی جاتی تھی، اس قسم کے طبقات وہاں نماز پڑھتے تھے۔ میں بڑا ڈر گیا، میں نے کہا یار اس نے تو مجھے کل کہا ہے کہ تو نماز نہ پڑھا۔ ہمارے یہاں یہ خیال تھا کہ ہیڈ ماسٹر سارے جہان میں ہیڈ ماسٹر ہوگا۔ تو تقریر ختم ہو گئی، پھر میں نے خطبہ پڑھا، پھر نماز پڑھائی، کوئی آواز نہیں آئی کہ بھئی تم مت پڑھاؤ۔ صبح جب چلا گیا تو ہیڈ ماسٹر صاحب نے چپڑاسی بھیجا اور دفتر مجھے بلایا اور کہا وہ ہم نے اس لیے کہا کہ آپ نے پڑھایا کہ پٹھانوں کے یہاں یہ رواج ہے کہ جس کی اقتداء میں نماز پڑھے اس کا احترام بہت کرنا ہوتا۔ اب تو آپ ہمارے امام اعظم ہو گئے۔ اتنا سمجھدار ہیڈ ماسٹر تھا کہ جو جمعہ پڑھایا وہ امام اعظم ہے۔ اور کہا میں نے مستغفر اللہ کو کہا اس کے ہوتے ہوئے بھی آپ پڑھائیں گے ایسے، اور نہیں آئے ان کے پاس پیغمبر مگر یہ تو مذاق ہی اڑانے لگے، بس یہ مذاق اڑاتے رہے، بیٹھے رہے، منہ کبھی پیکو بنائے کبھی ٹانکو بنائے، اور کام کے لوگ نکل جائیں گے وہ بہترین صلاحیتیں پیدا کریں گے۔ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح یہ استہزاء ڈال لیتے ہم جرائم پیشوں کے دل میں۔ ہر جرائم پیشہ شاعر اللہ کی توہین کرے گا، ہر جرائم پیشہ علم اور علماء کے بارے میں بدخواہی کرے گا، یاد رکھیں۔ اور جن کے نسل و نسب کے اندر خیر و حسنات ہو وہ ہمیشہ علماء کو برتر مانے گا۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، تعلیم القرآن راجہ بازار راول پنڈی، جن کی توحید کا للکار اور بے مثال خطابت ملک میں ضرب المثل تھی، آپ ہر موضوع پر تقریر کرتے تھے اور اکثر ناجائز حکمرانوں کو نشانہ بناتے تھے۔ ایوب خان کا زمانہ تھا اور یہ جو پیر فلاں ہیں اور پیر فلاں ہیں، ان سب سے ایوب خان متاثر تھا، اور یہ پیر تقریباً سارے بدعتی ہوتے ہیں۔ انہوں نے ایوب خان کو کہا کہ یہ غلام اللہ سے ہم بہت تنگ ہیں، ساری پنڈی کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ تو یہ تقریر جو اس نے کی ہے یہ بہانہ بن سکتی ہے۔ چنانچہ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب گرفتار ہو گئے اور ان پر کیس چلا، اور پھر یہ اخبارات میں یہ آنے لگا کہ اب یہ کورٹ مارشل ہو جائیں گے۔ ہمارے استاد محترم مولانا لطف اللہ سے بہت غمگین ہو گئے، اور میں مولوی غلام اللہ جیسے بھی ہے مگر حق کا داعی ہے اور توحید کا ستون ہے وہ، اور پنجاب کے بدعت خانے اسی نے اکھیڑے ہیں، یہ سزا نہیں ہونا چاہیے۔ کسی نے ان کو کہا اگر ایسی بات ہے تو آپ کے گاؤں کے اسلم خان کا بیٹا افضل خان، وہ ایوب خان کا رائٹ ہینڈ ہے، تمام ماشاء اللہ کورٹس کا ہیڈ وہی ہے۔ حضرت نے کہا یہ تو بہت اچھا ہے،
اسلم خان سے اسکول کے زمانے سے تو واقفیت تھی. چنانچہ استاد محترم مولانا لطف اللہ صاحب بس میں بیٹھ گئے اور پشاور اترے، وہاں قریب چلے گئے. ان کے گھر پر وہ فوجی عدالت قائم تھی اور دور تک تار لگا ہوا تھا اور فوج کھڑی تھی اور ممانعت تھی. حضرت صاحب فاصلے پر ایک جگہ لان میں بیٹھ گئے تو اسلم خان جو تھا، افضل خان کا باپ، وہ تیلائی کر رہا تھا. اچانک اس کی نظر پڑ گئی تو اپنے بھائی محمد انور خان خٹک کو بلایا. کہا محمد انور خانہ، یہ دیکھ لو گھاس پہ جو شخصیت بیٹھی ہے، مجھے تو ہمارے گاؤں کے مولوی صاحب لگ رہے ہیں. حضرت کی بڑی عزت و احترام تھا، بادشاہوں کے برابر مانے جاتے. وہ کہا فوراً کا جاؤ بلاؤ، کوئی کام ہوگا. وہ یہاں کیسے آئے؟ وہ گئے اور حضرت مولانا کو لے گئے اندر. اسلم خان نے کہا کہ حضرت کسی ضروری کام سے آپ آئے ہوں گے، پہلے وہ بات ہونے چاہیے جس کے لیے آپ نے جہانگیر سے یہاں تک کا سفر کیا، اور باتیں بعد میں کریں گے. حضرت نے کہا کہ ہمارا ساتھی ہے مولوی غلام اللہ خان راولپنڈی میں، اور اس نے کوئی جوشیلی تقریر کی ہے اور وہ ایوب خان کو پسند نہیں ہے. کہا ہاں مجھے سارا قصہ معلوم ہے، اور یہ کورٹ مارشل نہیں ہونا چاہیے. اسلم خان نے اپنے بھائی انور خان خٹک کو کہا کہ جاؤ اور وزار امیرہ والا افضل خان سے لگے جانا مشرف سے. وہ چلا گیا، دور کھڑا ہو گیا تو اس نے اشارہ کیا، کہا اندر آ جاؤ. تو افضل خان عدالت چھوڑ کر کے اندر چلے گئے. اندر جب چلے گئے، حضرت سے ہاتھ واتھ ملایا تو اسلم خان نے کہا مولوی صاحب وہ واقعات دوبارہ سناؤ جو آپ نے مجھے سنایا. جب حضرت نے واقعہ سنایا تو اسلم خان نے کہا اس وقت مارشل لا کورٹس آپ کے اختیار میں، افضل خان کے ایوب خان کے اختیار میں نہیں ہے، جو آپ کہیں گے وہی ہوگا. تو افضل اٹھا بھاگا، اس نے کہا میں بتاتا ہوں وہاں پنڈی والے لائن کو. باپ نے اس کو کہا بات سنو، پہلے بری کر دو، باعزت اعلان نشر کرو، اور اس کے بعد شیخ سے پوچھو کہ وہ چھچ کے علاقے میں جانا چاہتے ہیں یا اپنے مدرسے پنڈی، اور جب وہاں پہنچ جائے جہاں وہ کہے پھر حضرت سے فون پہ بات کراؤ کہ ان کو پتہ چل جائے کہ یہ راحت و آرام ان کو کس نے پہنچایا. دیکھا وہ چلے گئے اور انہوں نے وہاں سے جو طریقہ تھا فوج کا، ملٹری کورٹ کا، اس کے مطابق انہوں نے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کے پہلے تو بری باعزت بری ہونے کا اعلان لگایا، فیصلہ سنایا، اور پھر فوج کو کہا کہ رجمنٹ کو کہ تم شیخ سے پوچھو وہ کہاں جانا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا وہ تعلیم القرآن راجہ بازار کا، بس وہی چھوڑاؤ. جب وہاں پہنچا گئے تو ان سے کہا کہ آپ یہ وائرلیس پہ بات کر لیں. افضل خان نے وائرلیس مولانا لطف اللہ کو دیا. آپ نے ان کو کہا میں جہانگیرے کا لطف اللہ ہوں. انہوں نے کہا استاد محترم حضرت شاہ صاحب کے اولین شاگرد ہیں آپ. کہا میں نے اخبارات میں پڑھا تھا، اللہ کا شکر ہے کہ میں نے کچھ کوشش کی اور امید ہے کہ آپ کو آرام مل گیا. پھر حضرت نے کہا میں کسی مناسب موقع پر جہانگیر میں، وہ وقت بھی یاد ہے جب وہ مغرب کی نماز میں آئے تھے اور حضرت کے حکم پر انہوں نے مغرب سے عشاء تک وعظ بھی کیا. تو جس وقت یہ سارا ماجرا نمٹ گیا تو اسلم خان نے اپنے بیٹوں اور بھائی کو کہا یہ کتنے سر کافر میں کنا نورا عالم دین بگور احترام پورا کیا غوار صلی اللہ جی خواہ جیسے دا گپ شپ خبری نہیں پورا قیمتی خبر ہے. پھر اگر آپ کافر بھی ہونا مگر عالم دین کا اکرام ضروری ہے، وہ عارض الانبیاء ہے، کہ یہ کوئی گپ شپ کی باتیں نہیں. خدا کی قسم جہانگیر میں اسلم خان کی قبر سے گزرتے ہوئے میں ضرور رکتا ہوں اور فاتحہ پڑھ کے بخشتا ہوں. انکار اور بے ادبی بھی ڈال لیتے ہیں جرائم پیشاؤں کے دلوں میں. لا یؤمنون به، وہ ایمان نہیں لاتے اس پر. وقد خلت سنت الاولین، اور گزر چکی ہے عادت اگلوں کی. ولو فتحنا علیہم بابا من السماء،
اور اگر ہم کھول دیں کوئی دروازہ ان پر آسمان میں سے، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اور یہ اس میں چڑھنے لگے، لَقَالُوا، پھر بھی کہیں گے، إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، بے شک نظر بندی کی گئی ہماری آنکھوں پر، بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم لوگ ہیں جن پر سحر ہوا ہے، یعنی پھر بھی معجزہ نہیں مانیں گے، انبیاء کی صداقت نہیں مان رہے، الزامات اور تہمتیں لگا۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، اور ہم نے مقرر کیا آسمان میں برج، وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے خوبصورت بنایا دیکھنے والوں کے لیے، ستاروں کے جو مقامات ہیں ان کو بروج کہتے ہیں۔ فلسفہ کے 12 برج علیحدہ ہے، اس کو علماء دین زیادہ توجہ نہیں دیتے، اور یہ 12 سیارات جو ہے، زحل ہے، عطارد ہے، اور مشتری ہے، اور مریخ ہے، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ آگے پیچھے ہوتے ہیں تو روئے زمین پر احوال بدلتے ہیں۔ کہتے ہیں زحل اور عطارد نے کنجی ڈالی تھی، اس طرح دونوں نے، تو وہ کنجی ختم ہو رہی تھی، لیکن مریخ دوڑتا ہوا آیا اور ان دونوں کو، ادھر اس کو بھی کنجی دی، اس کو دوڑے ہو دے کر، اس لیے وبا طویل ہو گئی۔ خیال ہے کہ 12 مئی کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پورے عالم سے اس کو اٹھا لے گا۔ بعض لوگوں نے مختلف ملکوں کے مختلف تاریخیں نکالی، اور ہم نے بنایا آسمانوں میں بروج، قلعے، فرشتوں کے ٹھہرنے کے، وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے خوبصورت بنایا دیکھنے والوں کے لیے۔ معلوم ہوتا ہے کہ عالیشان مساجد، بہترین مدارس، عمدہ تعمیرات، یہ بھی دین کے لیے دل کشا ہے اور ہونا چاہیے۔ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ الرَّجِيمٍ، اور ہم نے بچایا ان کو شیطان مردود سے۔ اصل میں ان بروج میں ایک قسم کی آگ بھی پائی جاتی ہے، تو جو شیطان فرشتوں کی باہم بات چیت سننے کی کوشش کرتا ہے وہ ان کے پیچھے آگ لگا لیتے ہیں، سروٹ کا پھینک دیتے ہیں۔ اسی طرح علماء، مساجد، مدارس سے روئے زمین خوبصورت ہے، لیکن ہر شیطان کا پیچھے بھی یہی کریں گے، وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہو، یا غلام احمد پرویز ہو، یا نیاز فتح پوری ہو، یا اسلم جیراج پوری ہو، یا غازی خان ہو، یا عنایت اللہ لعنت اللہ مشرقی ہو، یا اور کائنات کے ملاحدہ و زنادقہ ہو، لیکن یہ علماء اپنے زینت اور ضرورت دونوں کے ساتھ اس کا پیچھا کریں گے۔ وہ جہانگیرے میں ایک بڑے خان تھے، صوبیدار جان محمد خان، یہ اسی اسلم خان کے والد تھے، جس کا قصہ پہلے ہوا۔ تو انہوں نے ایک دن حاجی سیف الرحمن استاد محترم مولانا عبدالحنان کے بڑے بھائی سے پوچھا، یہ تحصیل ثوابی کی بسمر عالمانی یا ضلع مردان میں؟ انہوں نے کہا جی ہزاروں ہوں گے۔ کہا یہ کیا بات ہے کہ جہاں بھی کوئی شریعت ہوتی ہے آپ کے بھائی مولوی عبدالحنان اور مولانا لطف اللہ ضرور موجود ہوتے ہیں، اور عالموں کے ہوتے ہوئے پھر خانوان چلتا نہیں۔ بھائی صاحب سیف الرحمن نے عجیب جواب دیا، انہوں نے کہا تمام مولوی جو ہوتے ہیں کسی نہ کسی خان کے ہوتے ہیں، اس کے گھر سے ان کا کھانا آتا ہے، ان کے گھر سے ان کا اناج مقرر ہے، لیکن یہ میرے بھائی اور مولانا لطف اللہ صاحب جو کہ خود صاحب حیثیت ہے، یہ کسی خان کے مولوی نہیں ہے، یہ دین کے مولوی ہے۔ الحمدللہ۔ تو علم کے لیے جو آزادی چاہیے وہ اس معنی میں ہے تاکہ کوئی اس کو رکاوٹ نہ ڈالے۔ رکاوٹ ڈالنے والے بہت آئیں گے، تو زندے کا نہیں، جنید کو باقاعدہ کہا گیا فلاں شخص کی طرف سے ایک زبردست جواب آ جائے، فلاں شخص ایک زبردست توبہ کرے اور ایک زبردست طریقے سے اپنے ایمان و نکاح کی تجدید کرے، پھر بے شک ہم کہیں گے کہ اب وہ صاف ستھرا ہو چکا ہے، ان کے پیچھے باتیں کرنا جائز نہیں ہے۔ الا من استرق السمع، مگر جو کان لگا کے سنے،
فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، لگ جاتا ہے اس کے پیچھے انگارہ جلتا ہوا۔ ملائک جو آپس میں بات چیت کرتے ہیں تو یہ شیطان بھی جا کے سننے کی کوشش کرتا ہے۔ ملائک کے پاس دیکھو کتنے صاف ستھرے لوگ ہیں، لیکن مارنے کا کیا ہے؟ نہ ڈنڈا، نہ سوٹا، نہ ہاکی، نہ سریا، آگ پوری ہوئی نر بچو۔ والارض مددناہا، اور زمین کو ہم نے بچایا ہے، والقینا فیہا رواسیا، اور رکھ دیے ہم نے اس میں پہاڑ، رواسی پہاڑ، راسیہ بھاری بر کو کہتے ہیں۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور اگایا اس زمین میں ہر چیز موزون مناسب یا وزن سے۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے مقرر کیے تمہارے لیے بھی گزران زندگی، معائش جمع معاش کی۔ دنیا کی زندگی کو معاش کہتے ہیں، اخروی زندگی کو معاد کہتے ہیں۔ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور جن کے تم روزی رساں نہ ہو ہم ان کو روزی دیتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، نہیں ہے کوئی چیز مگر ہمارے پاس خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ لیکن وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم، لیکن ہم اتاریں گے ایک اندازے سے۔ بھئی ایک آدمی کے 6 بیٹے ہونے والے تو یہ 10-12 سال میں ہو جائے نا، اگر یہ ایک ہی سال میں ہو جائے تو زچہ بچہ دونوں روانہ ہو جائے۔ بھئی آپ ایک ٹرک اینٹیں یا سیمنٹ کی بوریاں اندر لا رہے تو لا سکتے، گھنٹہ 2 گھنٹے مزدور ایک ایک کر کے لے آئیں گے، لیکن اگر آپ پورا ٹرک اندر لانا چاہیں گے تو شاید تکلیف بڑھ جائے گی۔ فرمایا ہر چیز کے ہمارے پاس خزانے ہیں، لیکن اتارتے بقدر ضرورت۔ حسن نظم اور اعلیٰ ڈسپلن کی دلیل ہے آیت کریمہ۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، اور ہم نے بھیج دی ہوائیں پانی بھرے ہوئے۔ لواقح لاقحہ کی جمع ہے، لاقحہ اور لقحہ دونوں کہتے ہیں اس بھیڑ بکری کو بھی جس میں دودھ ہو۔ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پس ہم اتارتے آسمان سے پانی۔ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، پس وہ پلاتے ہیں تمہیں۔ اصل پانی کا آسمان سے ہے، اس لیے جب بارشیں بند ہو جاتی ہے تو پھر کنووں میں پانی ختم ہو جاتا ہے، ٹیوب ویل رک جاتے ہیں، چشمے سوکھ جاتے ہیں، نہریں کٹ جاتی ہے، دریاؤں میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اور جب اللہ چاہے تو ایسی موسلادھار بارش ہو جائے کہ جہان کو تر و تازہ کرے۔ عجیب بات ہے کہ نظام دنیا کو نظام آسمان چلا رہا، یدبر الامر من السماء الی الارض، اور ہم اور تم نہیں ہو اس کو خزانہ کرنے والے۔ ہم کیسے خزانہ کریں گے؟ پاکستان تڑپ رہا ہے پانی کے لیے، اور کتنا پانی بارشوں کا، گلگت اور چترال اور صوبہ سرحد تو ہم وقت بارش ہے، لیکن ان کے پاس جمع کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو جمع کیا ہے، کئی کنویں ہیں، کئی ٹیوب ویل ہے، کئی نہریں ہیں، کئی چشمے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، اور ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور مارتے بھی ان قدرتوں سے، اس کو بھی سمجھو۔ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم سب کے وارث ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ، اور ہم جانتے ہیں اگلوں کو بھی تم میں۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور ہم جانتے ہیں پیچھے رہنے والے۔ آگے آنا یہ کمال ہے، دیر سے آنا اور پیچھے روزانہ آنا یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ مضمون پر عدم اعتماد ہے، یہ شوق کا فقدان ہے، یا ضرورت علم سے بیگانگی۔ یاد رکھنا، صاحب ہدایہ کے حالات میں مولانا عبدالحی نے فوائد البہیہ میں لکھا ہے کہ لم تقالی فترہ، میرا ناغہ ہی نہیں ہوا سبق کے دوران، ففقت علی اقرانی، ساتھیوں سے زیادہ دن مجھے اچھے ملے۔ کہتے حضرت مولانا انور شاہ صاحب دور حدیث کے سال بیمار تھے،
دلی میں ایک بڑی اماں تھی، وہ شاہ صاحب کو بیٹا سمجھتی تھی. ان کے گھر میں آپ نے قیام کیا تھا اور قریبی کوئی حکیم تھے، اس سے علاج ہو رہا تھا. اتفاق سے وہ بڑی اماں جو تھی ان کے گھر میں فتح الباری رکھی ہوئی تھی. اس زمانے میں گھروں میں دینی کتابیں بھی ہوتی تھی. تو شاہ صاحب وہ دیکھتے رہے بیماری میں. جب 15 دن بعد طبیعت اچھی ہو گئی اور دیوبند پہنچ گئے تو حضرت شیخ الہند اس جگہ کو 3 مہینے بعد پہنچے جو شاہ صاحب نے 15 دن میں دیکھی. تو علم میں آگے بڑھنا کمال ہے، علم میں پیچھے پیچھے رہنا یہ کوئی کمال نہیں. نر سڑے ویلے کما سر سوک سوکے اور چھ کمزور ہے ویسے چاہ سر شما وہ گیدڑے چلا مرن. اور یہ اچھی خصلتیں زندہ رہنا چاہیے. یہ محمد انور شاہ پڑھتا تھا یہ دادیہ میں، تو ایک دن میں نے اس کو بلایا، میں نے کہا کچھ سمجھتے بھی ہو؟ تو اس نے مجھے کہا جس کو جو بھی پوچھنا ہو مجھ سے آگے پوچھ دے. تو میں بہت خوش ہوا کہ چلو یہ ذوق جو ہے نا اس کو آگے کرے. بالکل. اور ہم جانتے ہیں تمہارے اگلوں کو بھی اور پچھلوں کو بھی. یا تفسیر میں ایک ایسی ویسی کوئی روایت ہے، کوئی خاص نہیں ہے، لیکن یہاں یہ ایک مسئلہ پیش آیا ہے کہ متقدمین کن علماء کو کہتے ہیں، متاخرین کن علماء کو کہتے ہیں. تو الحد الفاصل بین المتقدم والمتاخر والرأس سنت 100 سنہ 400 سنہ، 400 ہجری سے پہلے یہ متقدمین ہیں اور 400 ہجری کے بعد یہ متاخرین. میزان الاعتدال جلد اول صفحہ 5. الحد الفاصل بین المتقدم والمتاخر وہ سنت 400، 400 سال کے بعد جو علماء ہیں یہ متاخرین ہیں اور 400 سال سے پہلے جو ہے وہ متقدمین ہیں. اسی طرح سلف اور خلف. بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ امام محمد ابن الحسن شیبانی تک سلف ہے، باقی پھر خلف ہے. یہی بات سپنکانی کے مناظرے میں مولانا حمداللہ صاحب کو عبدالسلام رستم نے کہی تھی. لیکن یہ قاعدہ منقوضہ ہے، چلنے والا نہیں ہے، کیونکہ حدیث صحیح میں ہے کہ جب آپ مسلمان کی قبر سے گزرے تو آپ کہے انتم سلفنا، تو پتہ چلا کہ سلف کے معنی کل من مات بالایمان والخیر، ہر وہ شخص جو ایمان و خیر میں آگے بڑھا ہے وہ سلف ہے. محمد ابن حسن شیبانی تک جو تکملہ شامی میں ہے یا مرقات میں ہے یہ قول بلا دلیل ہے، اور عبدالسلام نے ناحق چڑھائی کی ہے ڈاگئی مولانا پر. اور ہم جانتے ہیں متقدمین کو تم میں سے، اور ہم ہی جانتے ہیں متاخرین کو بھی. بھئی یہ کوئی شک نہیں کہ متقدمین کے علوم تو بڑے مبارک تھے، لیکن متاخرین میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے بحور پیدا کیے. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اور تیرا پروردگار جمع کرے گا ان کو. إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، وہ خوب حکمت و علم والے ہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، اور ہم نے پیدا کیا انسان کو من صلصال بجتی ہوئی، من حمأ سیاہ، مسنون بدبودار مٹی سے. جیسے آٹا جب گوندا جاتا ہے اور اس میں خمیرہ ڈالے تو اس کا رنگ بدل جاتا ہے اور سوج جاتا ہے، وہ اوڑو چا خمیرہ شی دیویڈ اوڑی ندوشی. اس طرح آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے جو مٹی تیار کی گئی تھی وہ بھی اس طرح خمیری کی گئی تھی، خمیری کی گئی تھی. اور مٹی کیا تھی؟ ٹھیکری، سیاہ، مسنون.
لم یتسنہ، بدبودار۔ بھئی تخلیق تو اس طرح ہوتی ہے، جو مادہ رحم میں گرتا ہے وہ کون سا مبارک ہے؟ یقیناً اس سے حسین جمیل انسان اللہ پیدا فرماتے ہیں، قدرت کی کارستانی ہے۔ اب وہ فلاسفہ جمع ہو گئے تھے اور انہوں نے اس پر تحقیق کرنا چاہا کہ انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے۔ آخری فیصلہ یہ ہوا کہ کھانا پینا ہے، بس زور لگائے اور خوب کھائے اور نان بخور اور ڈر بزر۔ تو ایک عقل مند نے ان سے کہا یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ انسان اعلیٰ روٹی، عمدہ کباب، شاندار سالن کھاتا ہے اور پھر نکلتا کیا ہے؟ گند، بلا، بدبودار۔ اور دنیا کی جو مشینری ہے اس میں آپ کچا مال ڈالے، ٹگڑے بگڑے ڈالے، اور دیکھو کتنا شاندار داغا نکلے گا، کتنا بہترین مال بن کے آئے گا۔ یہ تو خدائی مشین انسانی مشین سے بھی گھٹیا ہے۔ تو فلاسفہ نے عالم سے پوچھا کہ پھر؟ اس نے کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن اور انس کے پیدائش کا مقصد خالص عبادت الہی کرنا ہے۔ عبادت کرنے سے دیکھو نوجوان بھی چمک جاتا ہے، بوڑھا بھی منور ہو جاتا ہے، اور انسان کی انسانیت اور تہذیب سامنے آ جاتی ہے، ورنہ بغیر عبادت کے تو بہت ہی تکلیف اور پریشانی رہتی ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، اور زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اور ہم نے پیدا کیا انسان کو بجتی ہوئی سیاہ بدبودار مٹی سے، والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، اور جنات کو پیدا کیا تھا اس سے بھی پہلے آگ کے شعلے سے۔ آگ جو جلتی ہے تو ایک اس میں روشنی ہے جس کی وجہ سے یہ لاؤڈ سپیکر کام کر رہا ہے، پنکھے چل رہے، ایئر کنڈیشن ٹنٹ مہیا کر رہی ہے، کائنات کے کونے کونے تک درس کی آواز پہنچ رہی ہے۔ اس کو نار نورانی کہتے ہیں، اس سے ملائک پیدا ہے۔ اور ایک وہ کہ جب یہ کسی کو جلا دے تو وہ کالا ہو جائے، کوئی چیز جلس جائے تو وہ راکھ بن جائے، جس کو کہتے ہیں نار ظلمت۔ اس سے پیدا کیے گئے ہیں جنات۔ پھر حیران کن بات یہ ہے کہ جنات جب جماع کے وقت فارغ ہوتے ہیں تو ان سے جو لاوا نکلتا ہے وہ آگ کی طرح گرم ہوتا ہے، یعنی یوں سمجھ لے کہ شعلہ خارج ہوتا ہے۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ کے ہاں جن اور انس کا نکاح ناجائز ہے۔ پھر بھی دنیا میں ایسے واقعات دیکھنے میں آئے ہیں کہ وہاں پر ہوا نکاح، بچے بھی ہوئے ہیں۔ اور جنات کو پیدا کیا ہم نے اس انسان سے پہلے آگ گرم سے، آگ کے شعلے سے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، یاد کرنے کا ہے جب فرمائے تیرے رب نے فرشتوں سے، انی خالق بشرا، میں پیدا کرنے والا ہوں ایک بشر، من صلصال من حمأ مسنون، بچتی ہوئی سیاہ بدبودار مٹی سے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو ٹھیک کر لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور پھونک دو اس میں اپنی روح میں سے، ساری روح اللہ کی ہے، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پس تم گر جاؤ اس کے لیے سجدے میں، فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، پس سجدہ کیا آدم کا تمام فرشتوں نے مل کر، الا ابلیس، مگر اس بدعتی نے نہیں کیا، ابا انکار کیا، ان یکون مع الساجدین، کہ ہو جائے سجدہ کرنے والوں میں سے، شیطانیوں سجدہ و نکڑا پلانت شو، اور بے فائدے ورتد عمر عبادت شو۔ قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، اے ابلیس آپ کو کیا ہوا سجدہ نہیں کیا؟ قال لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ، نہیں ہوں میں کہ سجدہ کروں ایک بشر کو جس کو آپ نے پیدا کیا ہے، من صلصال،
بجتی ہوئی سیاہ مٹی سے، وہی بات ابلیس نے بھی دہرائی کہ یہ تو بشر ہے، یہ تو بہت خراب چیز سے پیدا ہے، حالانکہ مقصود تو تخلیق کا حسن آدم ہے اور ساخت آدم ہے۔ حدیث میں ان اللہ خلق آدم علی صورتی، اللہ اکبر۔ قال فخرج منها، اللہ نے کہا نکلو یہاں سے، فإنک رجیم، پس بے شک آپ پٹے پٹائے ہیں، وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین، اور آپ پر لعنت ہو قیامت کے دن تک۔ خدا تعالیٰ کے احکام نہ ماننے کے بعد رحمت نہیں ہوتی، لعنت ہوتی ہے۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، ابلیس نے کہا پس مجھے مہلت دے قیامت کے دن تک۔ قال فإنک من المنظرین، پس آپ کو مہلت دے دی گئی الی یوم الوقت المعلوم، وقت معلوم تک۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ دعا کرے کہ مستجاب الدعوات بن جائے، یہ خلاف سنت ہے۔ مستجاب الدعوات یہ دعا نبیوں نے نہیں کی، اللہ کی مرضی ہے، جس دعا کو چاہے قبول کرے۔ حضرت نے 3 کی، 2 قبول ہوئی، 1 نہیں ہوئی۔ ایسا مستجاب الدعوات تو ابلیس تھا، اس نے کہا مہلت دے کر لے لو، مہلت دفع ہو جائے اس سے۔ قال رب بما اغویتنی، کہنے لگا ہے پروردگار چونکہ آپ نے مجھے اغوا کیا، یعنی گمراہ کیا، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، خوبصورت دکھاؤں گا ان کو زمین میں، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور بہکاؤں گا ان سب کو، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مگر آپ کے خاص بندے جو چنے ہوئے ہو وہ کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ، حق تعالیٰ نے کہا یہ میرا راستہ بالکل سیدھا ہے۔ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ، میرے بندوں پر نہیں چلے گا تیرا کوئی غلبہ، إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ، مگر جو آپ کا اتباع کر لے وہی بہکے گا۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور جہنم کا وعدہ ہے ان سب سے، لَهَا 7 أَبْوَابٍ، اس کے 7 دروازے ہیں، اور دروازوں کے عجیب عجیب نام ہیں، حطمہ، حاویہ، لظا، سقر، جہنم، سعیر، یہ 7 نام ہو۔ اسی طرح جنتیں بھی 7 ہے، دار السلام ہے، جنت الماوا ہے، جنت عدن ہے، جنت نعیم ہے، اور سب سے اعلیٰ اور فاض جنت الفردوس۔ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ، جہنم کے ہر دروازے کے لوگ تقسیم ہو چکے ہوں گے۔ یہ زانیوں کے گزرنے کا دروازہ ہے، یہ سود خوروں کے گزرنے کا دروازہ ہے، یہ لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والوں کے گزرنے کا دروازہ ہے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک پرہیزگار جنتوں میں ہوں گے اور چشموں میں۔ ادخلوها بسلام آمنین، داخل ہو جاؤ اس میں سلام اور امن سے۔ ونزعنا ما فی صدورہم من غل، اور ہم نکال دیں گے ان کے سینوں سے کھوٹ، اخوانا علی سرر متقابلین، بھائی بھائی ہوں گے چپرکٹوں پر آمنے سامنے بیٹھ کر۔ جنگ جمل میں حضرت طلحہ اور زبیر بی بی کی طرف سے تھے، لیکن علی نے تقریر کی تو متاثر ہوئے اور پھر وہ شہید بھی ہو گئے۔ تو حضرت علی سے کہا گیا قیامت کے دن آپ کا اور ان کا کیا حال ہوگا؟ علی نے یہ آیت پڑھی، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، کھوٹ اور کینہ دنیا میں ختم ہو جائے گا، وہاں تو ہم بھائی بھائی ہوں گے، آمنے سامنے ہوں گے۔ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ،
نہیں چھوئے گی ان کو اس میں کوئی تکاوٹ، وما ہم منہا بمخرجین، اور نہیں یہ جنت سے نکالے جائیں گے۔ دنیا میں تو بڑے سے بڑے محل، شہر، وطن کا یہ خوف ہے کہ شاید ہم کل نہ رہے۔ مرا در منزلی جانا چه امن و عیش چون ہر دم، جرس فریاد می دارد کہ بربندید محمل ہاں۔ ایسے گھروں میں اور محلات میں کیا خوش ہوں گا کہ گھنٹال بج رہا ہے کہ بس سفر تیار ہے اور روانہ ہو گیا۔ نبے عبادی، بتاؤ میرے بندوں کو، انی ان الغفور الرحیم، کہ بے شک میں بخشنے والا رحم والا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبے عبادی، بتاؤ میرے بندوں کو، انی ان الغفور الرحیم، بے شک میں بخشنے والا رحم والا ہوں۔ وان عذابی هو العذاب العلیم، اور میرا عذاب بھی عذاب دردناک ہی ہوگا۔ ونبئہم عن ضیف ابراہیم، بتا دے ان کو ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا۔ ابراہیم علیہ السلام کی شان و شوکت کئی وجوہ سے سربلند ہے۔ ایک یہ بھی ہے کہ بڑے مہمان نواز تھے، کہتے گھر کے باہر ٹھہلتے تھے، کوئی اجنبی مل جاتا تو ساتھ لے جاتے کھانا کھلانے کے لیے۔ اذ دخلوا علیہ، جب مہمان آ گئے ان کے پاس، فقالوا سلاما، انہوں نے کہا السلام علیکم۔ قال انا منکم وجلون، حضرت نے کہا ہم کو تم سے ڈر لگتا ہے۔ قالوا لا توجل، انہوں نے کہا ڈرنا نہیں، انا نبشرک بغلام علیم، ہم بشارت دیتے آپ کو ایک لڑکے کی جو علم والا ہوگا۔ اللہ اکبر، کیونکہ یہ حضرت اسحاق کی بشارت ہے، اور حضرت اسماعیل کی صفات میں پھر حلیم ہے، کیونکہ ان پر بہت بڑا امتحان و آزمائش آ رہا تھا۔ قالا بشرتمونی، حضرت نے کہا تم خوشخبری دیتے ہو مجھے، الا ام مسنی الکبر، حالانکہ بڑھاپا مجھے پہنچ چکا ہے، فبم تبشرون، کیا خوشخبری دے رہے ہو؟ قالوا بشرناک بالحق، فرشتوں نے کہا ہم خوشخبری دے رہے صحیح طرح، فلا تکن من القانتین، آپ مایوسوں میں سے نہ ہو۔ قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، مایوس نہیں ہوتا ہے رحمت رب سے مگر گمراہ لوگ۔ اسباب کے بارے میں تو پوچھا جا سکتا ہے۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، حضرت نے فرشتوں سے کہا اس کے علاوہ کیا مہم ہے تمہارا اے ملائک، صرف خاص خوشخبری کے لیے تو نہیں ہے۔ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، فرمایا ہم کو بھیجا گیا ہے جرائم پیشہ لوگوں کی طرف، الا آل لوط، مگر حضرت لوط کے متبعین بچیں گے، انا لمنجوہم اجمعین، ہم ان سب کو بچائیں گے، الا امرأتہ، مگر حضرت کی بیوی کو نہیں جو دیکھتی تھی ٹی وی۔ قدرنا انہا لمن الغابرین، ہم نے طے کیا ہے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی۔ پیچھے رہنے والوں میں ایک تو یہ کہ وہ پیچھے کا جو حصہ ہے اس کو استعمال کرتے تھے اور یہ خوش ہوتی تھی، اور یا یہ کہ حکم تھا کہ سب چلو نکلو، پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا، وہ بار بار پیچھے دیکھتی تھی۔ فلما جاء آل لوط المرسلون، جب حضرت لوط کے پاس فرشتے آئے، قال انکم قوم منکرون، حضرت نے کہا تم تو مہمان عجیب سے ہو۔ قالوا بل جئناک بما كانوا فیہ یمترون، کہنے لگے ہم آئے آپ کے پاس وہ عذاب لے کر جس میں یہ شک کرتے تھے۔ امترا یمتری کے معنی شک کرنا، واللہ انہا لفریہ ما فیہ مریا، وآتیناک بالحق، اور ہم آئے ہیں آپ کے پاس حق لے کر، وإنا لصادقون، اور ہم سچے فرشتے ہیں۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، پس لے چلیے ماننے والوں کو رات کے ایک حصے میں، وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، پیچھے چلے ان کے، وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور کوئی پیچھے مڑ کے نہ دیکھے، وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، جاؤ جہاں تمہیں حکم ہوا ہے، اس آبادی سے باہر نکلو۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ، اور ہم نے فیصلہ کیا تھا
ان کے بارے میں یہ ان دابر ہؤلاء مقطوع مصبحین کہ جڑیں ان لوگوں کی کٹ کے رہے گی صبح صبح. وجاء اہل المدینۃ یستبشرون اور آ گئے شہر کے لوگ خوش ہو رہے تھے. قال ان ہؤلاء ضیفی فلا تفضحون حضرت نے کہا یہ میرے مہمان ہیں نا، مجھے کیوں رسوا کرتے ہو. واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، ولا تخزون اور میری بے عزتی مت کرو. قالوا اولم ننہک عن العالمین کیا منع نہیں کیا تھا آپ کو کائنات سے. قال ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین فرمایا یہ میری بیٹی ہے. قوم کی عورتیں بھی نبی کی بیٹی ہیں اگر ہو تو کچھ کرنے والے. لعمرک اے پیغمبر تیری عمر اور بقا کی قسم، شان نبی کی. انہم لفی سکرتہم یعمہون یہ اپنی غنودگی میں سرگردان تھے. فاخذتہم الصیحۃ مشرقین پس آن پکڑا ان کو ایک چیخ نے سورج نکلتے ہی. فجعلنا عالیہا سافلہا کر دیا ہم نے اوپر کا حصہ نیچے. وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل اور برسا دیا ان پر پتھر کنکروں میں سے. سجیل کا معنی بخاری کرتے ہیں سنگ گل. سنگ گل پشتو میں کہتے ہیں کت کانے، کت کانے. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے. وانہا لبسبیل مقیم اور یہ آبادی جو ان لوگوں کی ہے بالکل راستے میں ہے، شام جاتے ہوئے راستے میں ان کی آبادی ہے. ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین بے شک اس میں نشانی ہے اہل ایمان کے لیے. وان کان اصحاب الایکۃ لظالمین اگرچہ جنگل والے بھی بڑے ظالم تھے شعیب علیہ السلام کی قوم. فانتقمنا منہم ہم نے ان سے بھی بدلہ لیا. وانہما لبامام مبین یہ دونوں بالکل سامنے ہیں کھلے روڈ پر. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ یقیناً تکذیب کی تھی سمودیوں نے پیغمبروں کی. اصحاب الحجر سے مراد سمودی ہے، تو بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کے بڑے بڑے پتھروں کو گھر بناتے تھے. چونکہ انبیاء اصول اسلام میں یکساں ہوتے تو ایک پیغمبر کی تکذیب سب کی تکذیب ہے. وَآتَيْنَاهُمْ آیَاتِنَا اور ہم نے دین کو نشانیاں. فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ یہ اس سے منہ موڑتے تھے. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ اور تھے کہ تراشتے تھے پہاڑوں کو گھروں کے لیے امن سے رہنے کے لیے. وہاں جانا ہوا ہے، دیکھا بھی ہے، بہت افسوس ہوا بعد میں کہ آنا ہی نہیں چاہیے تھا، منع فرمایا. اور پھر فوراً ہم وہاں سے واپس ہو کے مکہ جا کے ہم نے عمرہ کیا معافی کا. پیغمبر نے کہا کہ اصحاب الحجر سمودیوں کے کنڈرات سے نہ گزرو، اگر بہت مجبور ہوئے تو روتے ہوئے اور سر نیچے کر کے گزرو. ان پر اب بھی وہی عذاب نازل ہو رہا ہے جو اس وقت نازل ہوا تھا. حیران کن بات ہے کہ اکثر پہاڑوں کی شکل اونٹنی کی ہے، اور اونٹنی کا دودھ جس برتن میں نکلتا تھا ایک بڑے لمبے پتھر کے ٹکڑے کی شکل میں موجود ہے. جو دودھ بٹتا تھا وہ پیمانہ بھی ساتھ رکھا ہوا ہے لیکن وہ پتھر کی شکل ہے. اور جدھر اونٹنی قتل ہوئی ہے وہاں پر بھی بہت سارے اونٹنیوں کی شکل ہے لیکن احجار میں. فاخذتہم الصیحۃ مصبحین پس آن پکڑا ان کو ایک چیخ نے صبح صبح. فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون کام نہیں آیا ان کو جو وہ کماتے تھے. وما خلقنا السماوات والارض اور ہم نے پیدا نہیں کیا آسمان و زمین. وما بینہما جو ان کے درمیان میں الا بالحق مگر حق جاننے کے لیے. وان الساعۃ لآتیۃ اور قیامت آنے والی ہے. فاصفح الصفح الجمیل بس درگزر کیجئے درگزر کرنا بہترین. وہ انگریزوں کا جو دور تھا نا اور اسلامی خلافتیں ٹوٹ گئی تو پولیس کو انگریز نے کہا تھا کہ یہ جو طالب علم جگہ جگہ بیٹھے رہتے ہیں ان کی پٹائی لگاؤ. تو ایک طالب علم سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام کہاں؟ کہا فاصفح الصفح الجمیل. کہ یہ کیسا نام ہے؟ دوسرے سے پوچھا آپ کا کیا نام ہے؟ کہ دری یوقد. تیسرے سے کہا آپ کا کیا نام ہے؟ کہ من منی یمنا.
وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ، اس کا باپ لکھے گئے کہ جاؤ یہاں سے. ان ربک هو الخلاق العلیم، بے شک تیرا رب پیدا کرنے والے خوب جاننے والے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، اور ہم نے دیا آپ کو 7 آیتیں جو دوہرے مقام کے ہیں. حدیث شریف میں ہے یہ فاتحہ ہے. والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم بھی فاتحہ ہے. یعنی فاتحہ کا ایک نام 7 مثانی ہے، دوسرا قرآن عظیم ہے، کیونکہ قرآن کی ہر آیت اصل میں قرآن ہے. مفسرین نے بہت کچھ لے دیکھی ہے لیکن حاصل یہی نکلا ہے کہ فاتحہ مراد ہے. اس 7 مثانی اس لیے بھی ہے کہ 7 آیتیں ہیں. امام اعظم نے لفظ مثانی سے استدلال کیا ہے کہ نماز کی 2 رکعتوں میں قرات فرض ہے، آخری 2 میں تو اختیار ہے، چاہے خاموش رہے، ذکر تسبیح کرے. اور والقرآن العظیم سے استدلال کیا گیا کہ فاتحہ کے بعد قرآن میں سے کئی سے بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں کہ یہ جگہ پڑھو یہ نہ پڑھو. ابو سعید ابن معلیٰ کا واقعہ اس میں مشہور ہے. لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم، نہ اٹھائے آنکھیں آپ ان چیزوں کی طرف جو ہم نے دی ہے ان کو، کچھ لوگوں کو ان میں اتنی بڑی دولت ہم نے آپ کو دی ہے. ولا تحزن علیہم، غمگین بھی نہ ہو ان کے بارے میں. واخفض جناحک للمؤمنین، اور جھکائیے بازو مسلمانوں کے لیے. اتنا بڑا قرآن، اتنا بڑا درس، اتنا بڑا بیان اللہ نے آپ کو دیا، آپ کو دنیا کی کیا ضرورت ہے؟ آیت میں اشارہ ہے کہ اکتفا بالدین بہت بڑا غنا ہے. وقل، اور آپ فرمائیے، انی انا النذیر المبین، میں ڈرانے والا ہوں کھل کر. کما انزلنا علی المقتسمین، جیسے ہم نے اتارا تھا وہی تقسیم کرنے والوں پر. الذین جعلوا القرآن عضین، وہ جنہوں نے آسمانی کتاب کے ٹکڑے پارے کیے. فوربک لنسألنہم اجمعین، تیرے رب کی قسم ہم پوچھیں گے ان سب سے. اما کانوا یعملون، وہ جو یہ عمل کرتے تھے. فاصدع بما تؤمر، بیان کرے کھل کر جیسے آپ کو حکم ہے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور رہنے دے مشرکوں کو، بے دینوں کی کوئی پرواہ نہ کرے. اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ہم کافی ہے آپ کی طرف سے مذاق اڑانے والوں کے لیے. الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، وہ جو بناتے اللہ کے سوا معبود اور. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب جان لیں گے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ، تسلی پیغمبر کو، ہم جانتے ہیں. أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، کہ تنگ ہوتا ہے آپ کا سینہ ان کی باتوں سے. تو سینے کی تنگی کیسے دور ہوگی؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تسبیح کرے اور رب کا حمد بھی. وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور زیادہ سے زیادہ سجدے کرے، اس سے غم دنیا ختم ہو جائے. اور وَاعْبُدْ رَبَّكَ، رب کی عبادت جاری رکھے. حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے.